ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی باتیں زبان زدہ عام ہیں. ایسے میں ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں اور ایران کون کون سی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ خرم کریم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی خرم صاحب، امریکہ کی جانب سے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایران کو نشانہ بنائے گا، لیکن مشرق وسطیٰ میں اس کی بہت سی تنصیبات ہیں اور بہت سی اس کی ایئر بیسز ہیں. کیا ایران ان ایئر بیسز کو نشانہ بنائے گا اور وہ کون کون سی ایسی ایئر بیسز ہیں جن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کی پریزنس وہاں پہ کس طرح سے. امریکہ جو ہے پورے گلف کے اندر موجود ہے، جو خلیج فارس ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اچھا، خلیج فارس کے جو ممالک ہیں، یو ای ہے، قطر ہے، اس کے علاوہ کویت ہے، یا اس کے اندر عراق کے اندر اس کی پوری پریزنس ہے. پھر سعودی عرب جو ہے اس کے اندر وہ 1991 سے جب انہوں نے عراق کے اوپر پہلا حملہ کیا تھا تو جو وہاں پر اس کے وہ پوری پریزنس موجود ہے اس کی. پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کو ایران سے بہت شکایت رہی کہ ہمارے ایران سے تعلقات خراب ہیں، تو وہ امریکہ سے اس بارے میں مدد لیتے رہے کہ جو آپ ہماری مدد کریں. پہلے انہوں نے صدام کے نام پہ مدد لی تھی جب ایئر بیسز 91 میں بنے تھے. پھر ایران سے چونکہ وہ ان کا ایک پرابلم تھا، ایک کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے بھی امریکہ نے ایکسپلائٹ کیا اور امریکہ نے اپنے ایئر بیسز وہاں پر رکھے. پھر ابھی جو حوثی باغیوں کا جو معاملہ ہوا ہے، حوثی باغی یمن کے ساتھ، پہلے تو یمن ایک فرینڈلی ملک تھا سعودی عرب کا، لیکن جب سے حوثی باغی وہاں پہ آئے تو اس کے بعد سعودی عرب کا ایک کانفلکٹ وہاں پہ یمن کے ساتھ ہی بن گیا. تو وہاں پہ بھی سعودی عرب نے امریکہ سے مدد مانگی کہ وہ اپنے ہمیں اس جو بارڈر لائن ہے یمن کے ساتھ اس کو بھی سیکیور کرے. تو امریکن پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر دوسری جانب دیکھیں تو امریکہ کے جو اردن ہے یا عراق ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ جو امریکہ کی پریزنس موجود ہے. امریکہ کے اتحادی امریکہ ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتا ہے. پھر اگر جبوتی کی بات کریں سعودی عرب کو دوسری جانب، تو وہاں جبوتی کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ جو وہ گلف ہے، جو بحیرہ احمر والی جو گلف ہے اس کے کونے پہ، وہاں پہ ایک بہت زبردست پریزنس امریکہ کے موجود ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو اسرائیل کے راستے میں، آپ سمجھیں کہ جب آپ اسرائیل تک راکٹ پھینک سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ بغداد کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. آپ بغداد تو بالکل آپ کے پڑوس میں، آپ قطر تک بھی آپ کی پریزنس موجود ہے. پھر یہ کہ آپ نئے ہرمز جو ہے اس کے اندر آپ اگر اس کو سیز کر دیتے ہیں، وہاں پر اگر آپ لینڈ مائنز لگا دیتے ہیں وہاں پر، تو وہ پورا خطہ جو ہے امریکن بحریہ کے لیے اس کے اندر، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ زمینی فوج اس طرح سے نہیں، ان کے سیلز ہوتے ہیں جو بحری جہازوں پر بیٹھ کے آتے ہیں اور وہ پھر جا کے خشکی پر آپریٹ کرتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے ان کے بحری بیڑے آتے ہیں، بحری بیڑے پر ان کی ایئر فورس موجود ہوتی ہے، وہ اس ایئر فورس کے ذریعے وہ ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں یا وہ پھر ان کے پاس جو میزائل ہیں، پھر ان کے چونکہ ان کے دوست ممالک ہیں تو وہاں انہوں نے اپنے میزائلس کے سیٹ اپ بھی لگا رکھے ہیں، تو وہ کسی بھی علاقے کو میزائل کے ذریعے ہٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے جہاز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو بیلسٹک میزائل، آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کو 1998-99 میں امریکہ نے افغانستان کے اندر ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ بیلسٹک میزائل پاکستان کو بتایا اور پھر وہ بیلسٹک میزائل پاکستان کے اوپر سے گزر کے گئے تھے. ایک تو پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں گر بھی گیا تھا اور ایک جو ہے اس نے جا کے ہٹ کیا تھا افغانستان کے اندر جہاں اسامہ بن لادن موجود تھے. اتفاق سے اسامہ بن لادن اس سے کچھ پہلے وہاں سے نکل گئے تھے تو شاید اس میں وہ نقصان نہیں پہنچ سکا. تو یہ پوری پریزنس جو ہے امریکہ کے موجود ہے. پھر یہ کہ افغانستان تو اب اس طرح سے طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، اگر یہ نہ ہوتی تو افغانستان کے اندر بھی بہت بڑی پریزنس امریکہ کی موجود ہوتی. سی بہت امپورٹنٹ ہے. سی میں، کھلے سمندر میں امریکی افواج ہمیشہ سے بہت رہی ہیں. ہم جو اگر آپ دیکھیں سینٹ کام کے، اگر آپ کہیں گے سینٹ کام جو ہے جو اس پورے ریجن کو ڈیل کرتا ہے، وہ قطر کے اندر موجود ہے. پھر کویت کے اندر انہوں نے اپنی پریزنس بنا رکھی ہے. تو یہ پورا خطہ بحر احمر والی سائڈ سعودی عرب کو دوسری سائڈ، اور جو گلف ہے جو خلیج فارس ہے اس کے اندر اپنا ہرمز کے اندر، بحیرہ جو ہرمز کا علاقہ ہے اس کے ایک طرف ایران اور دوسری طرف ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کی پریزنس موجود ہے. جی، امریکہ کی پریزنس موجود ہے. تو ایک پورا گھیراؤ جو ہے امریکہ کا، امریکہ نے ایک طرح سے کر رکھا ہے اس پورے خطے کا. تو اب جو ہے اگر ایران جو ہے، ایران کے پاس اب امریکہ جو ہے وہ کل سے دو دن سے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور خاص طور پہ جیسے ٹرمپ نے کل کہا کہ ہم نے تو امریکہ جو ایران ہے اس کی فضائی جو علاقہ ہے اس پہ پورا کنٹرول بنا لیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے اسرائیل اس کو ہٹ کر رہا ہے ایران کو، تو ایران کو ابتدائی طور پر تو بہت نقصان پہنچا ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا، جس طرح ایران بلند حوصلے کے ساتھ، انٹینٹ کے ساتھ، جس طرح سے ان کی ہر چال کا جواب دے رہا ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح میزائلوں کی بارش وہ اسرائیل پر کر رہے ہیں، تل ابیب، حیفا اور باقی شہروں پر، اب تو یروشلم اور بیت المقدس پہ بھی جو ان کی پریزنس ہے، اسرائیلیوں کی جو یہودیوں کی پریزنس ہے اس کے اوپر وہ ہٹ کر رہے ہیں.
تو اس سے یہ ہے کہ جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس پہ بڑا پریشر آ رہا ہے. ایئر ڈیفینس سسٹم کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ بھائی ایک آدھ میزائل 2 4 10 12 میزائل تو وہ ڈیل کر لیتے ہیں. پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کو جب ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بہت سارے میزائل چھوڑنے پڑتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ آپ جب باقاعدہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے ایران سے تو وہ ایئر ڈیفینس سسٹم بھی آخر چوک کر جاتا ہے نا. وہ بھی سینکڑوں میزائل فائر ہاں تو سینکڑوں میزائل ہیں. وہ میزائل آپ نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہزاروں میزائل چھوڑنے پھر آپ کو. تو وہ جو ایئر ڈیفینس سسٹم اس کی کیپیسٹی ایک کیپیبلٹی ہے وہ ایک سیکورٹی آپ کو ابتدائی طور پر تو مل جائے گی کہ آپ کو پہلا دوسرا چوتھا میزائل تو انٹرسیپٹ کر لے گا. لیکن اس کے بعد جب درجنوں میزائل آپ کے پاس آنے ہیں تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایئر ڈیفینس سسٹم چوک کر جاتا ہے, وہ مفلوج ہو جاتا ہے یا اس پہ پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر بہت سارے میزائل اس کی پہنچ سے نکل جاتے ہیں. تو وہ اب یہی ہو رہا ہے کہ ایران جو بہت سارے میزائل بھیج رہا ہے, جو پھینک رہا ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر, تو وہ بہت سارے جا کے اپنے اہداف پر ادب پہ پہنچ رہے ہیں اور نقصان بھی پہنچا رہے ہیں بہت زیادہ. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ اب اسرائیل کو تو وہ نقصان پہنچا رہا ہے, اور جس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جو پریزنس بہت جگہوں پہ موجود ہے اور ان کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے, ایران ان کا کتنا نقصان کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لڑائی ہے. اب مقابلہ تو کمپیریزن تو کوئی, اگر آپ ان کی دفاعی صلاحیت کا مقابلہ کریں یا کریں, لیکن اگر کوئی امریکی بحری بیڑا ایک راکٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ امریکہ کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. امریکہ نے اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ ریسورس وہاں پہ اکٹھا کر لیا ہے. بحری بیڑے بھی موجود ہیں, شپس بھی موجود ہیں, پھر یہ کہ جو ان کے طیارے ہیں جو آس پاس کے علاقے موجود تھے وہ بھی انہوں نے طیارے اس علاقے میں جمع کرنا شروع کر دیے. میسج دے رہے ہیں ایران کو. بیسکلی امریکہ چاہ یہ رہا ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کی شرائط پہ منع عمل کر بالکل اور غیر مشروط طور پر امریکہ جو چاہ رہا ہے. اب دیکھیں غیر مشروط طور پر اگر آپ امریکہ کا مطالبہ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوورینٹی کمپرومائز کر رہے ہیں. یعنی آپ کی کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں, آپ نے مان لیا کہ جناب ہمارا جو انقلاب تھا وہ غلط ہو گیا, اب امریکہ جو ہے ہمارا مرشد ہے آج سے, اور امریکہ جو ہمیں کہے گا, یعنی آپ کے تمام مسائل کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا. آپ یورینیم افزودگی کا بہانہ بنا کے وہ آپ کو اتنا کمزور کر دیں گے یا آپ کو پولیٹیکلی اتنا ویک کر دیں گے کہ آپ کی لیڈرشپ کو ہر فیصلہ. اب ایران جو ہے کچھ ذخائر کے حساب سے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں وہ آتا ہے, اور بعض جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو تیسرے دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر گیس کے وہ ایران کے اندر موجود ہیں. تو امریکہ کی تو رال ہمیشہ سے ٹپکتی رہی ہے. اب وہ جس طرح سے انہوں نے سعودی عرب سے $600 ارب کی ڈیل بنائی ہے, اس کے علاوہ قطر سے انہوں نے $600 ارب کی ڈیل بنائی ہے, تو اب وہ ایران سے بھی ان کی بڑی خواہش ہے. اچھا ایران ان کا دوست بھی رہا ہے, 1978-79 سے پہلے ایران جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریبی دوست تھا, الہی تھا. بلکہ وہ یوں سمجھے کہ جو قطر کو اس وقت پوزیشن حاصل ہے سینٹ کام کہاں ہے, تو وہ پریزنس ایران کے اندر ہوا کرتی تھی اور وہاں سے بیٹھ کے امریکہ جو آپریٹ کیا کرتا تھا. اب جب سے انقلاب آیا تو امریکہ کو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ امریکہ کی ختم ہو گئی, تو اب انہیں وہ یاد آتی ہے کہ ہم اس خطے میں موجود تھے اور وہ اس طرح سے ہم وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کریں. تو امریکہ پھر ایک کوشش کر رہا ہے کہ کٹ پتلی حکومت جو ہے امریکہ کے اشاروں پہ چلنے والی, وہ ممکن ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ایسا ہو, یا ودن دا ایران کو ایسا وہ جو مجاہدین خلق والے ہیں ان کو سے دوبارہ سے وہ ری گروپ کر جائیں, وہ یا جو اپوزیشن پارٹیاں یا ایون جو اصلاح پسندی ہیں ان کی کوئی ایسی صورت سامنے ابھر کے سامنے آ جائے گی اصلاح پسند, تو اوبیسلی جو پاسداران انقلاب کا جو کنٹرول ہے ایران کے اوپر اس کے خلاف وہ ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ اصلاحات چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ملک کو تھوڑا سا لبرل کیا جائے. اگرچہ یہ اصلاح پسند بھی اسلامسٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اور انقلاب کے ہم ہی انقلاب کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی انقلاب کے جو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ماحول ہے اس میں تھوڑی سی نرمی چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ تھوڑا سا لبرلائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اسی سرکل کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اصلاح پسند. تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں جو امریکہ سوچ رہا ہے, پلان کر رہا ہے. اب وہ امریکہ ایران کو تھریٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ فوری طور پہ ہتھیار ڈال دیں, اگر آپ نے ہتھیار نہ ڈالے تو اب ہمارے جہاز بھی آ گئے, ہمارا بحری بیڑے پہنچ گیا, اب ہم نے ٹارگٹ بھی کر لیا. بہانہ بنا رہا ہے امریکہ کہ اب کوئی بھی شرارت ہے نا, پورے اس خطے میں آپ کچھ بھی موجود ہیں, اور دنیا میں تو ہسٹری موجود ہے امریکہ اور اس کے ممالک کی کہ وہ اپنا تھوڑا بہت نقصان بھی کرا لیتے ہیں. بالکل پہلے وہ ولن ڈکلیئر کرتے ہیں, پورا میڈیا کسی ایک ملک کو ولن ڈکلیئر کر دے گا. صومالیہ اب کیا ملک ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, لیکن دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو ایک پہلے اتنا بڑا ہوا بنا دیا کہ وہ پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ صومالیہ اگر اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ دنیا کو تباہ کر دے گا. ہم بہت ینگ ایج سے افغانستان کی صورتحال کو کور کرتے آئے ہیں, اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کو واچ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. 1998 سے پہلے اسامہ بن لادن کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا. اچانک سے اس کا نام آیا اور پوری انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کا ایک انٹرویو ہو گیا, پھر یہاں پہ ہمارے لوکل اخبارات میں ان کے فل پیج تصویریں چھپنی شروع ہو گئی, ان کے انٹرویو چھپنا شروع ہو گئے, ان کے بارے میں ان کے پروفائل لکھنے شروع ہو گئے. تو اچانک پتہ چلا کہ دنیا میں اس وقت اسامہ بن لادن ہے, جو دنیا ایک طرف مغربی قوت ہے اور ایک طرف ایک اسامہ بن لادن ہے. تو آپ کو جو مغربی میڈیا ہے وہ بیسکلی پروموٹ کرتا ہے, وہ اپنے ولنز بھی خود طے کرتا ہے.
یعنی پہلے اس نے پچھلے 15 20 25 سال سے وہ ایران کو ایک ویلن کے طور پہ پورٹری کر رہا ہے, اس نے پورٹری کر لیا. اب آج اس کو ضرورت ہے کہ ایران کو ہم نے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے, تو اب وہ میچور ہو چکا اس کا کیس. اب وہ اس نے ساری صورتحال کو اپنے اکارڈنگلی اب اس کو لے کے آگے لے کے چلا چل رہا ہے. وہ تو زبردست بات ہے کہ ایران اس کو ریزسٹ کر رہا ہے, ان کے جو پلانز ان کو ریزسٹ کر رہا ہے, اور وہ ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے, جواب بھی دے رہا ہے. اور بڑی امید ہے لوگوں کو ایران سے کہ وہ آخری وقت تک مطلب ہر ممکن کوشش کرے گا. اس کی انٹینٹ میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اس کے پاس ممکن ہے وسائل کم ہو, لیکن جو حوصلہ اس نے دکھایا ہے وہ بے مثال ہے. اس کی مثال ملنا مشکل ہے, اور وہ بھرپور انداز میں امریکہ, G7 ممالک, جو G7 ممالک ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے وہ مشورے دے رہے ایران کو جلدی کر لو بھائی, جلدی کر لو, وہ اس سے پہلے کہ تم تباہ, امریکہ بہت ڈینجرس ہے, امریکہ تمہیں تباہ کر دے گا. تو وہ مشورے جرمنی بھی دے رہا ہے, وہ برطانیہ بھی دے رہا ہے, برطانوی وزیر اعظم بھی دے رہا ہے, دنیا اور تو اور وہ جاپان اور اس طرح کے ملک بھی جو G7 ممالک کا حصہ ہیں, جو امن کے بڑے پیامبر ہیں اور پرامن ملک ہیں, وہ بھی اندر خانے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یار امریکہ بہت ڈینجرس ہے, اس کی بات مان لو. تو طاقتور کی بات ماننا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, نہیں تو طاقتور ہمیں ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن بات تو یہ کہ آپ اس طاقتور کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو ایران نے وہ کر کے دکھایا جو مطلب اگینسٹ دا اسٹریم چل کے دکھایا. بہت شکریہ خرم صاحب. جی بالکل, ایران اس طاقتور کے سامنے کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے. خرم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور خرم کلیم صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.